السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلم بعد ذلک زنیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ وہ ویڈیو وسیم رضوی کی ہے، اور یہ وہ وسیم رضوی ہے جس نے اذان کی بھی توہین کی اور اللہ پاک کے کلام یعنی قرآن پاک کی بھی توہین کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس نے توہین گستاخی کی۔ تو ناظرین، اب یہ اس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے، اور ایک نیوز پہ چلے وہ ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ وہ ایک اینکر ہے انڈیا کا، وہ اس کی کافی لان تان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تمہیں تو دھکے مار کے نکال دیا گیا ہے اور آپ ادھر منہ اٹھا کے آ گئے ہو۔ تو چلے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بھی ویڈیوز دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ہم بھی اس پہ بات کریں گے۔ تو چلے ناظرین، ہم وہ مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وسیم رضوی جی، اب آپ کو وسیم رضوی تو نہیں بول سکتے، جتیندر نارائن تیاگی جی، بہت سواگت آپ کا۔ آپ کو جی شکریہ۔ آپ کو اپنا نام جتیندر نارائن تیاگی سننے کی عادت ہو گئی ہے، یا کوئی بلاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کس کو بلا رہے ہیں؟ میں نے اسلام چھوڑا کب ہے؟ ہم کو تو نکال دیا، ان کے چرتر کو اجاگر کیا میں ذرا سا اس پر آؤں گا، اس پر ابھی آؤں گا۔ جب ایسا چرتر کا انسان جو اہنکار، جتیندر جی میں اس پر آؤں گا، اور لیکن میرا پرشن آپ سے یہ، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام چھوڑا نہیں، آپ کو اسلام سے نکال دیا گیا، مطلب ایک طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے دھکے مار کے نکال دیا گیا۔ تو لوگ یہ کیوں مانے کہ آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے؟ آپ نے تو اسلام چھوڑا نہیں، آپ کو کسی نے دھکے مار کے نکال دیا، تو آپ کو جو جگہ ملی آپ وہاں آ گئے، آپ ہندو تو ہوئے ناظرین، نہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی، تو چلے ناظرین ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اینکر نے کیسے اس کی لعن طعن کی، اس کی بےزتی کی، اور حق تو یہ بنتا تھا اس کے منہ پہ تماچے بھی مارے جاتے۔ تو چلے ناظرین ہم بات کرتے چلے، اس نے اذان کی توہین کی، اس اذان کی توہین کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھا کرتے تھے، اور اس اذان کی توہین کی جس اذان کے بدلے ہر صحابی کا دل کرتا تھا کہ ہم بھی اذان پڑھیں۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے۔ آئیے، پہلا مؤذن کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 جو قباء مسجد کے مؤذن تھے، وہ بھی اذان پڑھا کرتے تھے۔ اور اس اذان کے لیے ہر صحابہ کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کہ ہم اذان پڑھیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ اگر آپ اذان پڑھ نہیں سکتے، جن کے دل کے اندر یہ محبت اور یہ چاہت ہے کہ ہم اذان پڑھیں، تو اب ایسا کرے اذان کا جواب دیا کرے۔ اور اس وسیم رضوی بدبخت نے اس اذان کی بھی توہین کی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کا دن ہوگا اور جتنے بھی دنیا کے اندر مؤذن ہیں ان سب مؤذنوں کا سردار ہوگا تو میرا بلال ہوگا، اور ان مؤذنوں کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، اونچی ہوں گی، پتہ چلے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جا رہے ہیں۔ تو اس نے، وسیم رضوی نے اس اذان کی بھی توہین کی، اور استغفر اللہ قرآن پاک کی بھی توہین کی، اس قرآن پاک کی توہین کی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت ہم خود ہی کریں گے۔ اور یہ وہ قرآن کریم کتاب ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے، بندہ پڑھنے والا ہو تو دل پہ اثر کرتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ قرآن پڑھنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو ایک 2 صحابہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور یہ غالباً حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، انہوں نے آپس کے اندر یہ طے کر لیا ہے، پیرے پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے، ایک صحابی کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں پہلے آپ آرام کر لیں، بعد میں آپ سو جانا، میں پیرا دوں گا۔ تو ایسے ہی صحابی جو ہیں، ایک آرام کر رہا ہے، دوسرے صحابی نے کیا کہنے لگا کہ دشمن کے پیرے میں تو کھڑا ہوں، تو چلو کیوں نہ ایسا کرتے کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، سورہ کہف پڑھتا ہوں۔ یقین مانیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں اور دشمن اس کے اوپر تیر چلا رہا ہے،
دشمن کے تیر کھائے جا رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ خون سے لت پت ہو کر زمین پہ گر گئے اور دوسرے صحابی انہوں نے کہا اٹھ کے، یہ لگے آپ مجھے بتا دیتے. تو اس صحابی نے کیا کہا، یہ لگا کہ قرآن پڑھ رہا تھا، تیر لگ رہے تھے، سکون ہی اتنا آ رہا تھا، مزہ ہی اتنا آ رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کے ساتھ ایسے محبت کیا، قرآن کے ساتھ ایسے پیار کیا، اور اس وسیم رضوی بدبخت نے اس قرآن کی بھی توہین کی ہے، اور اس کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، سورہ قلم کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے اتلم بعد ذالک ظلیم، ایسا بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، توہین کرے، وہ حلال کا نہیں ہو سکتا، وہ حرام زادہ ہے. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے جو حرام زادہ ہو. تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر بھی ایک آدمی ایسا تھا ایسا بدبخت تھا. اکثر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس نے اسلام قبول کیا، جیسے یہ کہتا تھا کہ میں پہلے اسلام میں تھا، انہوں نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے، تو اس نے اسلام قبول کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عہدہ دے دیا کہ تو جو بھی میری بات ہوتی وہ لکھ لیا کر. تو چند دن گزرنے کے بعد وہ کہنے لگا استغفر اللہ معاذ اللہ، کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے. نبی پاک پریشان ہو تو اللہ رب العالمین سے یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ میرا نبی پریشان ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اللہ پاک فرمانے لگے میرے نبی پریشان نہ ہو، یہ تو ہے ہی حرام زادہ، یہ تو حلال کا ہی نہیں ہے. تو جب اتنی بات کہی ہے تو ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی جو تیری گستاخی کرے، تیری توہین کرے، اس کو تو مٹی بھی برداشت نہیں کرتی. اور جب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی، کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ کے بتاتے ہیں. اور جب یہ ظالم بندہ دنیا سے گیا، مر گیا، تو پھر کیا ہوا ہے، جب وہ دفنا کے آئے ہیں ان کے لوگ، قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کام ہے. دوسرے دن پھر دفنایا، دوسرے دن پھر مٹی نے اٹھا کے، تیسرے دن کہنے لگے چلو ہم کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. تو جب دیکھا وہ قبر جو وہ مٹی وہ خود اٹھا کے اس کو باہر پھینک رہی ہے، تو وہ کہنے لگے استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے بدبخت بندے سے ویسے ہی بچنا چاہیے. تو ناظرین پتہ چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ حلال کا نہیں ہو سکتا، وہ حرام زادہ ہے، اور اس کو مٹی بھی قبول نہیں کر سکتی. تو مسلمان تو دل کے اندر اتنا جذبہ اور اتنی نبی پاک سے محبت اور پیار رکھتے ہیں کہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے بچے ذبح کروانے کے لیے تیار ہے، اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ذرا بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتے. تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.